کبھی غیرت کے نام پر قتل تو کبھی کھانا نہ گرم کرنے پر زندہ جلا دینا۔ یہ مرد جسمانی طاقت کا استعمال صرف خود سے کمزور پر ہی کیوں کرتا آیا ہے؟ پاکستان میں کتنے ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ایک شوہر معمولی بات پر بیوی کے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اسلام آباد کی نور مقدم کے سر کو ڈمبل سے کچلنا ہو، لاہور میں گھریلو ملازمہ کو بلے سے پیٹنا ہو، یا کراچی میں حاملہ گرل فرینڈ کا گلا دبا کر سڑک پر مرنے کے لیے پھینک دینے کا واقعہ ہو، مہذب ہونے کے دعوے دار اس معاشرے کی ان واقعات سے روح نہیں کانپی؟ ہم وقتی طور پر ظالمانہ واقعات کی مذمت کر کے بھول جاتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں اس سے کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لاتے۔ دنیا میں ہر 11 سیکنڈ میں عورت اپنے ہی قریبی ساتھی یا رشتہ دار کے ہاتھوں قتل کرتی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق خواتین کے لیے خطرناک ممالک میں پاکستان 6 نمبر پر ہے۔ ایک لڑکی روزمرہ کی زندگی میں جسمانی تشدد، نفسیاتی استحصال، مالی تنگی، گالی گلوچ کرنا، ہراسانی کے واقعات سے گزرتی ہے، اور یہ سب اتنا بڑھ چکا ہے کہ لڑکیوں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کہاں کہاں اور کس کس طرح سے ناانصافی یا زیادتی ہو رہی ہے۔ گھریلو تشدد کو خاص طور پر پاکستان میں اگنور کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں خواتین کو چپ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بہت سے کیسز میں عورتیں خود بھی نہیں گھریلو تشدد کو رپورٹ کرتی کہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی پر غصے میں ہاتھ اٹھانا اور اگلی صبح بیوی کا سب کچھ بھلا کر اس امید پر اسے معاف کر دینا کہ ایک دن وہ سدھر جائے گا۔ یہ سب بہت عام ہو چکا ہے۔ اکثر ایک بہن اپنی بہن کو سسرالیوں کی جانب سے ذہنی طور پر پریشان کرنے اور شوہر کی جانب سے تشدد کی باتیں شیئر کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کرتی ہے کہ یہ والدین کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہم لڑکیوں کو خاموش رہنا سکھا رہے ہیں، آخر کیوں؟ کیا لڑکی جسمانی، نفسیاتی اور صنفی بنیادوں پر ظلم اور استحصال سہنے کے لیے اور کمپرومائز کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ گھر میں باپ، بھائی، شوہر، یہ رشتے ہوتے ہیں جن پر خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہی رشتے پروٹیکشن کے نام پر خواتین پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب خواتین کو محدود کرنا تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ حفاظت تو یہ ہے کہ خواتین پر اعتماد کیا جائے، وہ جہاں آنا جانا چاہیں، جو کام کرنا چاہیں، اپنی نگرانی میں انہیں کرنے دیا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 2 گھنٹے میں ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، اور ہر 1 گھنٹے میں اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ ہزاروں لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، مگر آج تک کسی ملزم کو سزا نہ مل سکی۔ زن بیزار نفرت پر مبنی اظہار اور جنسی ہراسانی نے خواتین اور لڑکیوں کے خلاف آن لائن استحصال کو بھی بڑھا دیا ہے۔ مردوں کو پدر شاہی اور صنفی امتیاز کی عادت ہوتی ہے، اس لیے وہ عورتوں کو نفسیاتی، جنسی، جسمانی، جذباتی اور مالی طور پر ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ لڑکوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے لڑکی ہونے کی صورت میں اسقاط حمل، نوعمری کی شادیاں، کاروکاری تشدد اور قتل جیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں مذہبی معاشرے کی بنیاد کرنی چاہیے، اور لڑکیوں کو بھی برابری کا درجہ اور اہمیت دینی چاہیے۔ لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ روتے نہیں ہیں، انہیں یہ بھی سکھایا جانا چاہیے کہ رلاتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، ذہنی اور جسمانی تشدد لڑکیوں کی زندگی کے ہر شعبے میں شرکت کو محدود کر دیتا ہے۔ خواتین یہ یاد رکھیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں جو ان پر تشدد ہوا۔ کمی برائی اس شخص میں ہے جو تشدد کر رہا ہے۔ عورتوں پر تشدد کرنا مردانگی نہیں ہے، یہ ایک مکروہ فعل ہے۔ صنفی مساوات کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تشدد تب ہی رکے گا جب ہم اس پر بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے اور اس کو رپورٹ کریں گے۔